معزز ناظرین اکرام، یہ کوئی فلم نہیں تھی، یہ کوئی ڈراؤنی کہانی بھی نہیں تھی۔ یہ پاکستان کے شہر جہانیہ کا ایک قبرستان تھا، اور وہاں ایک قبر سے آوازیں آ رہی تھیں، نہ چیخ نہ رونا، بلکہ ایسی آواز جو انسان کی بھی لگتی تھی اور انسان کی نہیں بھی۔ لوگ پہلے ہنسے، پھر رکے، پھر ڈر گئے، کیونکہ آواز ایک بار نہیں، بار بار آ رہی تھی۔ قریب جانے والوں نے کہا، یہ ہوا کی تو آواز نہیں لگتی، اور جب یہ بات پھیلی تو قبرستان میں ہجوم جمع ہو گیا۔ اب ذرا یہاں رکیں، سوال یہ نہیں کہ آواز آئی یا نہیں آئی، اصل سوال یہ ہے کہ اگر قبر سے آواز آ جائے تو وہ کس کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر یہ انسان تھا تو وہ زندہ کیسے تھا، اور اگر انسان نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ قبر سے آوازوں کی خبر جب سوشل میڈیا سے نکل کر گلیوں تک پہنچی تو لوگوں نے وہی کیا جو انسان فطری طور پر کرتا ہے، وہ دیکھنے چلے گئے، کچھ تجسس میں، کچھ ڈر میں، اور کچھ صرف اس لیے کہ اگر یہ سچ ہو تو۔ قبرستان میں لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا، لیکن سب سے خطرناک لمحہ وہ تھا جب ایک بزرگ نے کہا، میں نے یہ آواز تو کل بھی سنی تھی، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، یہ آواز بار بار آ رہی تھی۔ تب فیصلہ ہوا کہ قبر کو کھولا جائے۔ یہاں ایک بات نوٹ فرما لیں، اسلام میں قبر کھولنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ فیصلہ خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ جب قبر کھودی گئی، نہ وہاں کوئی زندہ انسان تھا، نہ کوئی حرکت، لیکن آواز پھر بھی آئی۔ اب سوال خطرناک ہو چکا تھا، اگر اندر کوئی نہیں تو آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ شاید گیس ہے، کچھ نے کہا یہ زمین کی حرکت ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات سب مان رہے تھے، یہ عام آواز نہیں تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے معاملہ سائنس سے نکل کر انسانی خوف میں داخل ہو گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں صرف جہانیہ شہر ہی نہیں، بلکہ پاکستان، بھارت، مصر، ترکیہ اور یورپ تک ایسے درجنوں قبرستان ہیں جہاں لوگوں نے یہی دعویٰ کیا۔ قبر کے اندر سے آوازیں آئیں، کبھی رونے کی، کبھی سسکنے کی، اور کبھی ایسے جیسے کوئی بولنا چاہ رہا ہو مگر بول نہیں پا رہا۔ لیکن یہاں ایک انتہائی اہم بات ہے، یہ آوازیں ہر قبر سے نہیں آتی، نہ ہی ہر وقت آتی ہیں، یہ آوازیں مخصوص حالات میں آتی ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں 90% لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اگر واقعی یہ کسی انسان کی آواز ہو تو سوال یہ بنتا ہے، کیا مردہ دوبارہ بول سکتا ہے؟ کیا قبر کے اندر ہوا، جانور یا زمین ایسی آواز پیدا کر سکتی ہے؟ یا پھر یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم سننا ہی نہیں چاہتے؟ اب رکیے، یہاں میں آپ کو وہ بات بتانے والا ہوں جو سائنس بھی مانتی ہے اور دین بھی نظر انداز نہیں کرتا، لیکن سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر چھپائی جاتی ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ زمین کے اندر گیس موومنٹ ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں زیر زمین پانی کا دباؤ، اور کچھ کہتے ہیں جانور یا کیڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، جن قبروں سے آوازیں آئیں وہ نہ نئی تھیں، نہ ان کے نیچے پانی تھا، نہ وہاں کوئی بل یا سرنگ ملی، تو پھر آواز کہاں سے آئی؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی سائنس سے نکل کر انسان کے ضمیر تک پہنچتی ہے۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے سائنس، افواہ، ویڈیو کلپس سب کو سائیڈ پر رکھ دیں اور صرف ایک سوال پر فوکس کریں، اگر یہ آواز نہ ہوا ہے،
نہ جانور ہے نہ زمین کی ہے، تو پھر یہ ہے کیا؟ یہاں سے بات خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلامی روایات میں ایک بات بالکل واضح ہے: قبر خاموش نہیں ہوتی، قبر سوال کرتی ہے، قبر جواب مانگتی ہے۔ لیکن یہ سوال ہم زندہ لوگ نہیں سنتے، تو پھر یہ آوازیں کب سنائی دیتی ہیں؟ علماء کے مطابق یہ آوازیں کسی اعلان کے لیے نہیں ہوتی، نہ یہ کسی کو ڈرانے کے لیے آتی ہیں، بلکہ یہ آوازیں ایک حالت کی علامت ہوتی ہیں۔ اب ذرا سنبھل کر سنیے گا۔ جب انسان دنیا میں کچھ خاص چیزوں کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو قبر اس کے لیے ایک نئی حقیقت بن جاتی ہے۔ اور بعض اوقات وہ حقیقت خاموش نہیں رہتی۔ یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے: ہر انسان کو عذاب قبر نہیں ہوتا، اور ہر قبر سے آواز بھی نہیں آتی۔ ہر موت کے بعد یہ کیفیت بھی نہیں ہوتی، تو پھر کن لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے؟ یہی سوال ہے جس پر لوگ بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ سوال ہماری زندگیوں کی طرف واپس آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسی ویڈیوز صرف دیکھنے کے لیے نہیں دیکھی جاتی، بلکہ دل کو بے چین کر دیتی ہیں۔ اب ایک اور چونکا دینے والی بات جانیے۔ جہانیہ کے واقعے میں جہاں قبر کھودی گئی لیکن کوئی واضح مادی سبب نہیں ملا، نہ جانور، نہ پانی، نہ گیس، نہ سرنگ، تو پھر یہ آواز آئی کہاں سے؟ اور آواز تھی کس کی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسانی عقل رک جاتی ہے اور ضمیر بولنے لگتا ہے۔ قبر سے آنے والی آوازیں محض آوازیں نہیں ہوتیں، یہ ایک پیغام، ایک وارننگ بھی ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، اگر یہ آوازیں صرف ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے ہیں، تو کیا ہم اس کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آوازیں زندگی میں ہماری غفلت کی نشانی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایسی روحانی حالت کی علامت ہیں جو صرف خاص لوگ محسوس کر پاتے ہیں، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک تجربہ ہے، دماغ کی حد سے باہر کا۔ اب ذرا حقیقت کو سامنے رکھیں۔ جہانیہ واقعے میں جہاں قبر کھودی گئی تھی اور لوگوں نے سنا کہ کچھ ایسی آوازیں آئیں جو عام فطرت سے بالاتر تھیں، نہ ہوا، نہ جانور، نہ پانی، نہ کوئی مشین، تو پھر یہ آوازیں آئیں کہاں سے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کی عقل رک جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ یہ آوازیں صرف خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہمیں ہماری زندگی پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہاں ایک اہم نکتہ: ہر قبر سے آواز نہیں آتی، ہر انسان کو یہ تجربہ نہیں ہوتا، یہ صرف ان کے لیے ہے جو روحانی طور پر حساس یا غافل ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی اس میں سے محفوظ ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں بھی ایسی وارننگ علامت ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگ نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ سننا۔ اب ہم اس راز کی جانب بڑھ رہے ہیں جسے اکثر لوگ سننا نہیں چاہتے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں حقیقت خوف اور سبق دونوں لے کر آتی ہے۔ قبر میں آوازیں جو سنی گئی تھیں، یہ صرف خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں تھیں، یہ ایک وارننگ تھی، یہ ایک انتباہ تھا کہ انسان اپنی زندگی میں غفلت نہ کرے۔ ذرا غور کریں، ہر قبر کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ آوازیں روحانی پیغام دیتی ہیں، کچھ انسان کے اعمال کی بازگشت ہوتی ہیں۔ جہانیہ واقعے میں دیکھا گیا
کہ قبر کھودی گئی، آوازیں آئیں اور ان آوازوں نے لوگوں کو حیرت اور خوف دونوں میں مبتلا کر دیا۔ لیکن سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ آوازیں صرف مظاہر نہیں، یہ انسان کو اپنی زندگی کا حساب لینے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ انسان کو اپنے اعمال کی سنجیدگی کا احساس دلاتی ہیں۔ علماء کے مطابق جو لوگ غافل ہیں وہ ان آوازوں کو صرف خوفناک سمجھتے ہیں، جو لوگ حاضر دماغ ہیں وہ ان سے سبق لیتے ہیں۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ آوازیں صرف قبر میں ہی نہیں آتیں، کبھی کبھی یہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے اشارے کے طور پر بھی آتی ہیں۔ مثلاً اچانک خوف محسوس ہونا، کوئی غیر معمولی سرسراہٹ یا آواز سننا، اندرونی بے چینی، یہ سب انتہائی نازک لمحے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر روحانی بیداری پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ قبر میں سنائی دینے والی آوازیں اور حیران کن واقعات صرف خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں تھے، یہ ایک پیغام تھا۔ ہر انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ غور کریں، انسان کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، انسان کا ہر عمل آخرت میں باز گشت رکھتا ہے، اور ہم جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں وہ ہماری روح پر اثر ڈالتا ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ تجربہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غفلت اور بے خبری خطرناک ہیں۔ دنیاوی مصروفیات میں سے انسان اکثر روحانی پہلو بھول جاتا ہے۔ ایسے تجربات انسان کو جاگنے اور بیدار ہونے پر مجبور کرتے ہیں، اور سب سے اہم یہ واقعہ ہمیں احساس دلانے کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنے اعمال درست کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، اخلاق، کردار اور عقیدہ درست کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تلاش کریں۔ معزز ناظرین اکرام، یہ حقیقتیں خوفناک بھی ہیں اور سبق آموز بھی، لیکن مقصد صرف خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ علم، فہم اور بیداری پیدا کرنا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی دلچسپ، معلوماتی، سائنسی، فکری، اسلامی اور تاریخی ویڈیوز لاتے رہیں تو ہمارے چینل ڈسکور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔